جب ایک انسان بہت سارے نامحرم سے باتیں کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور نامحرم سے دوستی لگا لیتا ہے تو پھر شادی کے بعد اسے اپنا ہم سفر صرف چند دن ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر اس انسان کو اپنے ہم سفر سے بوریت محسوس ہونے لگتی ہے اور پھر انسان کو اپنی پرانی نامحرم سے دوستیاں یاد آتی ہیں اور وہ پھر اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے کر انہی پرانی دوستیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ جو بھی شخص شادی سے پہلے بہت ساری دوستیاں لگا لیتا ہے تو پھر شادی کے بعد اسے صرف اپنے ہی شوہر یا اپنی ہی بیوی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ تر یہ بیماری مردوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر اس بیماری میں کوئی خاتون لگی ہوئی ہو تو اسے شادی کے بعد اپنا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ شادی کے بعد بیوی شوہر کے ماتحت رہتی ہے اور شوہر بیوی پر غلط بات پر غصہ بھی کرتا ہے اور شوہر بیوی کے وہ نخرے نہیں اٹھاتی جو نامحرم دوست مزے لینے کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے پرانے نامحرم دوست کو شوہر کی باتیں بتاتی ہیں اور یہ نامحرم شخص اس خاتون سے بہت ہی زیادہ ہمدرد بن کر نرم اور اچھے مزاج کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ عورت اسے اپنے شوہر سے زیادہ اپنے لیے ہمدرد سمجھ لیتی ہے۔ حالانکہ یہ نامحرم مرد صرف مزے حاصل کرنے کے لیے اس شادی شدہ خاتون سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اشارتاً یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ پیار نہیں ہوتا، صرف گناہ کا مزہ ہوتا ہے جسے شیطان پیار کی صورت میں عورت کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس گناہ کی نحوست سے بیوی کو اپنا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شوہر کی ہر بات بیوی کو زہر لگنے لگتی ہے اور پھر بیوی بس یہی چاہتی ہے کہ شوہر گھر سے باہر زیادہ رہا کریں تاکہ میں اپنے ہمدرد آشنا سے باتیں کر سکوں۔ شاید میری تحریر دوستو، شاید میری اس تحریر پر خواتین یا مرد حضرات کو مجھ سے اختلاف ہو، لیکن میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ میری یہ باتیں سب کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہی سے توبہ کر لیں، شادی ہوئی ہے یا نہیں کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔